کیا کی ہے؟ سیر کی ہے۔ کیا کی ہے؟ اچھا، ہم اگر کہیں جائیں کسی مقام پر، جب بندہ سیر کرتا ہے تو کیا سیر میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہو اسٹیڈیم تک، کمپنی باغ تک، ہم دوڑتے ہوئے جائیں گے؟ یا آپ اگر کہیں کسی مقام پر پہلی جگہ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو وہاں ہمارے پہنچ کر اس چیز کو دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جگہ جگہ ٹھہر کر، یہاں بھی ٹھہرے، اچھی طرح اس کا مشاہدہ کیا، یہاں بھی ٹھہرے، اچھی طرح اس کا مشاہدہ کیا، پھر جہاں جس چیز کو دیکھا ہم وہاں ٹھہرتے جائیں اور اس کا مشاہدہ کرتے جائیں۔ سیر کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور اگر ہم سادہ جملوں میں ہم کہیں تو ٹہل ٹہل کر چلنا، سیر کا معنی۔ سیر اسی انداز میں بندہ کرتا ہے۔ اب آپ قابل توجہ جملہ ہمارا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کو پروردگار عالم سیر فرما رہا ہے کہ محبوب نے سیر کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر اگر کریں، ٹہل ٹہل کر چلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیر کرنا اور اتنی ساری چیزوں کو دیکھ لینا، یہ تھوڑی سی مدت میں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ تھوڑی سی مدت میں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ چلیں اور تھوڑی سی مدت میں ساری کائنات کو دیکھ لیں اور اس کا مشاہدہ فرما لیں، تو پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلیں تو پھر کیا عالم ہوگا؟ یہ تو آہستہ آہستہ چلنے میں سب کچھ دیکھ لیا، اور کیا دیکھ لیا؟ جو قرآن بیان کر رہا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور یہ بھی کوئی سفر تھوڑا تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسرا کے بعد ہمارا لفظ ہے بعبدہ۔ عبد بمانا بندہ، غلام۔ عبد بمانا بندہ، غلام۔ اور اگر ہم اس کو اور قریب سے دیکھیں تو پھر سبحان اللہ، لطف کی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے برسولہ بنبیہ یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سیر کروائی، یہ نہیں فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کروائی، یہ جملہ بھی میرے رب نے نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب یہ بندہ خاص بندہ بنتا کیسے ہے؟ بنتا کیسے ہے؟ ایک بزرگ تھے، وہ بازار گئے، انہوں نے کوئی غلام خریدنا تھا، ایک غلام پسند آیا، اس سے اس کا نام پوچھا۔ جب نام پوچھا تو وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا غلاموں کے نام نہیں ہوتے، غلام کا نام تو وہی ہے جو اس کا آقا رکھ دے۔ پوچھا تو کیا پسند کرتا ہے؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا غلاموں کی پسند نہیں ہوتی، پسند مالک ہی کی چلتی ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ غلام نے کیا کھانا؟ غلام تو وہی کھائے گا جو آقا پسند کرے گا۔ بولیے، جو آقا پسند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے رب نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، اور بندہ بننا ہی مشکل ہے۔ جب کوئی انسان بندہ بن جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اور عبد بنیادی طور پر 3 طرح کا ہوتا ہے عربی کے اندر، جس کو ہم نمبر 1 عبد رقیق، غلام ایسا جو پوری طرح مالک کے قبضہ اور اختیار میں ہو۔ نمبر 2 عبد عابق، جو غلام مالک کی نافرمانی کر کے تو بھاگ جائے، اس کو عبد عابق کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے عبد معزون، ایسا غلام جو اپنے مالک کو خوش کر دے، جو اپنے مالک کو خوش کر دے، اور مالک کو خوش کرنے کے بعد مالک اسے کہے کہ آج کے بعد میرا جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، میرا جو کچھ ہے وہ تیرا ہے۔ اب عبد رقیق، تمام مسلمان عبد رقیق ہیں جو مکمل ہر اعتبار سے اپنے مالک، اپنے رب کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ کفار و مشرکین عبد عابق ہیں کہ اپنے رب کی نافرمانی کر کے تو اسے بھاگے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عبد معزون ہے، اور اس سے مراد اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ عبد معزون جس کی صلاحیتیں اس قدر عظیم ہو، جو اس قدر اپنے مالک کا فرما بردار ہو کہ مالک اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر
مالک اس کی اطاعت کو دیکھ کر، مالک اس کی فرما برداری کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ جو کچھ میرا ہے یہ میرا نہیں، یہ تیرا ہے، اور آج کے بعد تو جو کہے گا گویا تیرا کہنا میرا کہنا ہوگا۔ تو اب جو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی، اور اس عبد خاص سے مراد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ میرے محبوب نے اپنے رب کی عبادت کر کر کے، میرے محبوب نے، میرے نبی نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر کر کے اپنے رب کا وہ مقام، وہ قرب حاصل کر لیا، کہ میرے رب نے فرمایا حبیب تیرا بولنا تیرا نہیں، یہ میرا بولنا ہے۔ اے حبیب اگر تو کسی کو کچھ عطا کر دے تو عطا کرنا تو تیرا ہے، لیکن در حقیقت یہ عطا کرنا رب العالمین کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول، اس قدر پسندیدہ ہیں، میرے رب نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دے دیا، حبیب وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے آپ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو پھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، جس نے اپنے بندہ، بولیے، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اور پھر سوال ایک اور ہوتا ہے، عبد عرف عام میں انسان کو، غلام کو کہا جاتا ہے، اور پھر ایک خاص وجہ اس کی جو مفسرین نے بیان فرمائی کہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر عبد خاص بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، مشاہدات کا آپ نے معائنہ فرمایا، ساری چیزیں آپ نے دیکھی، تو پھر پروردگار عالم کے حضور جب حاضر ہوئے، اللہ اکبر، تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے پوچھا بما اشرفک یا احمد، اے احمد آج تو میرے قرب خاص میں ہے، آج تو میرے قرب خاص میں ہے، تو یہ بتا کہ آج میں تجھے کس نام سے پکاروں۔ رب اپنے حبیب سے پوچھ رہا ہے، رب اپنے، بولیے، رب اپنے، اور پھر یہاں ہی ٹھہر کر ایک اور بڑا محبت والا جملہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عرش پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر جناب جبریل امین ٹھہر گئے، سدرۃ المنتہا پر جناب جبریل امین ٹھہر گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تھے؟ ہر بندہ کہے گا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ معراج کی شب تشریف لے جا رہے تھے۔ اب سارے صاحب عقل ہیں، سارے حضرات آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ سمجھدار ہیں، یقیناً آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم میں سے کوئی بندہ کسی نئی جگہ پر جائے، کوئی بندہ کسی نئی جگہ پر جائے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے اس جگہ کو پہلے دیکھا ہوا ہے، اور اگر دیکھا ہوا نہیں ہے تو کوئی شخص ساتھ ہوگا جو اس کو بتائے گا کہ آپ نے یہاں سے یہاں مڑنا ہے، ایسے ایسے آ کے تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو معراج کے لیے تشریف لے ہی نہیں گئے تھے، یہ پہلی مرتبہ تھا۔ ساتھ کون تھا؟ جبریل امین۔ ساتھ کون تھا؟ سارے بولیے، ساتھ کون تھا؟ جبریل امین۔ حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہر گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اب اس سے اوپر چل میرے ساتھ، تو حضرت شیخ سعدی نے اپنی زبان میں ان کی ترجمانی کی کہ اگر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلا و سوزت پرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک بال کی مقدار بھی اپنے مقام سے اب اگر اوپر جاتا ہوں تو اللہ کے انوار و تجلیات سے جل کر تو بھسم ہو جاؤں گا۔ حضور میری یہ انتہا ہے، میری انتہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پوچھا کہ اے جبریل اب اس سے آگے میں نے کہاں جانا ہے، اس سے آگے میں نے کہاں جانا ہے؟
نہیں پوچھا. جب کوئی بندہ پہلی مرتبہ کسی مقام پر جائے تو ساتھ لے جانے والا راستہ بتاتا ہے. توجہ آپ کی, ساتھ لے جانے والا راستہ بتاتا ہے. اور اگر راستہ بتانے والا ہی راستے میں رہ جائے, ابھی منزل مقصود پر پہنچے ہی نہیں, تو پھر جانے والا راستہ بھول سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوا, سدرۃ المنتہا پر جناب جبریل تو رہ گئے, میرے حضور تو اس سے پہلے آگے گئے ہی نہیں تھے, لیکن میرے نبی نے جبریل سے یہ نہیں پوچھا جبریل اب راستہ بتا, مجھے آگے کون لے کے جائے گا, اور نانا راستہ نہیں پوچھا. پتہ یہ چلا میرے حبیب تو کائنات کا ذرہ ذرہ پہلے ہی جانتے ہیں.